ہاں جی، السلام علیکم کیسری بھائی. ابھی میں نے یہ آپ کی ویڈیو سنی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی اپنا میسج ریکارڈ کروایا تھا. مجھے صرف میں تو جب سے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے میں رو رہی ہوں اور میں اپنے رب کو پکار رہی ہوں. ایسی اندھی نہیں مچی ہوئی. اگر انہوں نے اس رب کو مذاق سمجھ لیا، وہ تو رب ہے اور وہاں سے ان کی گچیاں پکڑے گا. ان سب ججز، ان پولیس والوں، ان پولیٹیشنز، آپ دیکھیے گا میری بد دعا کہیں نہیں جاتی. الحمدللہ میں ایسی دل سے ان کے لیے بد دعائیں کروں گی کیونکہ میں سڑک پہ بھی آ چکی ہوں، میں احتجاج بھی کر چکی ہوں. اس کے بعد تو پھر صرف اوپر والے کا در رہ جاتا ہے جو میں پکڑوں گی. اور آپ دیکھیے گا اگر انشاءاللہ میرے رب نے چاہا یہ سب عبرت کا نشان بنیں گے، لیکن ہم سب کو بھی اس کے لیے نکل کے آنا پڑے گا. یہ ظلم کی انتہا ہے. ایسا تو کافروں کے بھی ملک میں نہیں ہوتا جو یہ اسلامی ملک میں کر رہے ہیں. اور یہ پھر کہتے ہیں ہم تو حضور کی حرمت پہ قربان ہونے والے لوگ ہیں. یہ کیسی حرمت ہے؟ ان سے پوچھیں رب نے عرب میں اپنے آخری رسول کو کب بھیجا تھا؟ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دباتے تھے. تو یہ بات رب سے برداشت نہیں ہوئی اور اس نے اپنا آخری پیغمبر بھیجا. تو یہ لوگ کس عذاب کا انتظار کریں؟ اور عذاب آئے گا. دیکھیے گا یہ دنیا میں بھی ایسے ان کا اللہ ان کو پیسے گا کہ یہ یاد کریں گے یہ پیسہ ان کے کچھ کام نہیں آئے گا. ان کی نسلیں برباد ہوں گی. ان کو ہر جگہ ان کو بتائیں کہ تم لوگ کی نسلیں برباد ہوں گی. اب تم تو برباد ہوگے، تمہاری نسلیں برباد ہوں گی. خدا کے واسطے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ کریں. جس کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ استعمال کریں. میں تو ان غریب ماں باپ کا سوچ رہی ہوں جن باپوں کی بیٹیاں یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہ بیچارے ان ماں اور باپ پہ کیا بیتتی ہوگی. ان ظالموں کو اللہ ان کے انجام پہ پہنچائے. فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا. اللہ نے جب اس کی پکڑ کی تو آج کیا فرعون کو دنیا کیسے یاد کرتی ہے. تو یہ تو فرعون سے بہت چھوٹے ہیں. دیکھیے گا ان کی پکڑ کیسے ہوگی. ان کی نسلیں برباد ہوں گی. ان کی نسلیں برباد ہوں گی. یہ خود برباد ہوں گے. یہ سب ججز، یہ سب پولیٹیشن، یہ سب جن کے پاس ریسورسز ہیں اور وہ کچھ نہیں کرے. السلام علیکم ریسپیکٹڈ سر، آپ کی ویڈیو بہت اچھی اور سچائی پر مبنی ہے. سر آپ کا نمبر میں نے بھی ایڈ کیا ہے. میں اپنی خیالات کا اظہار آپ سے کرنا چاہتی ہوں. جہاں تک بات ہے دعا زہرا کی، سب سے پہلے تو نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک شریف والدین، پڑھے لکھے والدین کی معصوم سی سلجھی ہوئی کلی جس کے کھیلنے کے دن اور وہ گڑیا سے کھیلتی جس کو علم ہی نہیں کہ وہ کن کانٹوں کی ڈیر میں پھنس جائے گی. سر دوسری بات یہ ہے کہ کہاں کے شہر قائد کے ہر روڈ پر نصب کیمرے جو دعا زہرا کی تصویر محفوظ کرنے سے بھی قاصر رہے کہ وہ کس روڈ سے اغوا ہو کے جا رہی ہے. وہ جو معصوم سے بچے جس کے خیالات بھی معصوم، اس کی باتیں بھی معصوم، ایک لو کلاس کے ظہیر کے گھر. کون ظہیر سر؟ وہ ظہیر جس کے چہرے پہ 12 بجے نہ اٹھنے بیٹھنے کا اسے پتا، نہ بولنے کی تمیز، جس کے پاؤں میں 100 روپے والی چائنا کی چپل، پرانے کپڑے جو ہر ویڈیو میں ایک ہی جوڑا واضح ہے. ان گٹیا لوگوں کے پاس کیسے جا سکتی ہے سر؟ اگر بات کی جائے پولیس کی جو ہر لحاظ سے، ہر طرح سے ان نگل طریقے کے ساتھ ظہیر فیملی کو سپورٹ کر رہی ہے صرف پیسوں کے عوض پر، خدا کے عذاب سے ڈرے. کیا آپ کے گھر بہن، بیٹی، ماں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ناانصافی کرنے والوں کو دعا زہرا جیسی بیٹی دے جو اسی طرح اغوا ہو اور ان کو بھی بیٹی کی قدر سمجھ آئے کہ بیٹی کیا ہوتی ہے. یہ سارا بہت بڑا پراپوگنڈا ہے جو کہ بچیوں کو سمگل کرتا ہے اور بیرون ملک بیچتا ہے. جس لڑکے کی پاؤں میں سر جوتا پورا نہیں، اس کے پاس پیسہ کدھر سے آیا؟ یہ اس کے پیچھے بہت بڑا گینگ ہے جو انشاءاللہ بہت جلد واضح ہوگا اور دعا کے والدین کی فتح ہوگی، کیونکہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں. اگر 13 سال کچھ مہینوں اور چند دنوں کی دعا زہرا محفوظ نہیں تو پورے پاکستان کی بچیاں محفوظ نہیں. سر دیکھیں دعا کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، اس سے بیانات لیے جا رہے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو، چہرے میں خوف، سہمی ہوئی معصوم کلی. خدا را اسے بچا لے. خدا کی پکڑ بہت سخت ہے.
خدا کے عذاب سے ڈریں، یہ مکافات عمل ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی، جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ خدا را اس کیس کو اپنی بیٹی سمجھ کر دیکھا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ السلام علیکم کیس بھائی، میں آپ کے چینل کے وسیلے سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ دعا زہرا کیس شروع دن سے ہی میں دیکھ رہی ہوں اور ساری دنیا اس کے اوپر تبصرے کر رہی ہے۔ وہ اپنی جگہ 100% درست ہیں جو ان کے فیور میں بات کر رہے ہیں۔ اس کے دعا زہرا کو یقیناً اغوا ہی کیا گیا ہے، وہ 200% بھی اس کو اغوا ہی کیا گیا ہے۔ اس کے گھر کی ریکی کی گئی ہے، اس کو ٹریپ کیا گیا ہے، جس بھی طرح سے اس بچی کو اغوا کر کے لایا گیا ہے۔ اب اس کے منہ میں زبان ہے انہی لوگوں کی، ظاہر ہے وہ جو بولیں گے وہی وہ بچی آگے انٹرویوز دے گی۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت شریف لوگ ہیں، تو شریف لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچی کی تصویریں بھی لگا رہے ہیں، ویڈیوز بھی لگا رہے ہیں، انٹرویوز بھی لگا رہے ہیں، صرف نہیں ملنے دیا جا رہا تو والدین کو نہیں ملنے دیا جا رہا، اور اسے پبلک پلیس پہ یا عوامی عدالت میں لا کر نہیں بٹھایا جا رہا۔ اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں اور وہ لوگ شریف نہیں ہیں۔ اور یہ گینگ پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ جیسے کل ایک ام ہانی کا کیس بھی سامنے آیا، اور وہ 11 سال کی بچی ہے، 6 کلاس کی ہے، اور اس کے بارش والد جو ہیں وہ عدالتوں میں اسی طرح سے پھر رہے ہیں۔ ابھی جیسے کہ مہدی کاظمی صاحب ڈاکومنٹس لے کے نادرا کے اور یونین کونسل کے برتھ سرٹیفکیٹ لے کر اپنے نکاح نامے لے کر گھوم رہے تھے عدالت میں انصاف کے لیے، تو وہ غریب بھائی بھی ہمارے اسی طرح اب عدالت میں ہیں، اور وہ بچی بھی بھیج دی گئی ہے حیدرآباد کے کسی لڑکے کے ساتھ، انہوں نے بھی نکاح کیا، سیم یہی کیس ہوا۔ تو یہ ہمیں شعور دینا ہے عوام کو بھی، اور اس میں والدین کی اور اساتذہ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ والدین اور اساتذہ بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ موبائل جو ہے یہ صرف تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اور اب کمپیوٹر ایک لازمی سبجیکٹ بن چکا ہے ہمارے سلیبس کا، بچوں کو کمپیوٹر جو ہے وہ استعمال کرنا آتا ہے، تو یقیناً موبائل بھی اسی طرح استعمال کرنا آتا ہے۔ تو والدین کو چاہیے، بچوں کو چاہیے، والدین کو اور اساتذہ کو چاہیے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیں کہ یہ ہم نے صرف ایجوکیشنل پرپز کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ گیمز کھیلنے کے استعمال نہیں کرنا۔ گیمز کی طرف سے ان کی توجہ ہٹائیں، والدین اپنی موجودگی میں بچوں کو موبائل یوز کرنے دیں، اپنی غیر موجودگی میں بچوں کو موبائل بالکل بھی یوز نہ کرنے دیں۔ اور یہ کہ بچوں کو عادت ڈالیں، ان کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، امہات المومنین کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، وہ ان کو لا کر دیں، وہ پڑھیں۔ تاریخ میں جو ہمارے اکابرین ملت گزرے ہیں اس میں نامور خواتین بھی ہیں، جرنیل بھی ہیں، ہمارے مسلمانوں کے ہیروز بھی ہیں، ہماری اسلامک تاریخ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے اور خواتین کے کارناموں سے بھی۔ تو ان کو بچوں کو چھوٹی وہ کہانیوں کی کتابیں لا کر دیں تاکہ بچے وہ پڑھیں اور ان سے کچھ سبق سیکھیں۔ پھر والدین کو بے شک وہ دونوں ورکنگ ہیں اور جاب کرتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے انہیں ٹائم نکالنا پڑے گا، انہیں بچوں کو بتانا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کلچر کیا ہے، ہماری اسلامی اقدار کیا ہیں، ہمارے اللہ نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آگے صحابہ کرام اور اہل بیت نے، جو بھی اور ان کے بعد جتنے بھی ہمارے اکابرین ملت ہیں، انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ اسلامک تعلیمات پر عمل کیا، اس کو حاصل کیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں، اسلامی نفاذ بہت ضروری ہے ہمارے ملک میں۔ دیکھیں اب اگر کوئی چیز پروٹیکشن دے رہی ہے تو وہ کیا ہے، وہ وہی حدیث ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو آخر تو ہمیں دین کی طرف ہی لوٹ کر آنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو ہر پلیٹ فارم پہ، ہر جگہ پہ، چاہے وہ پرائمری لیول پہ ہوں، چاہے وہ مڈل لیول پہ ہوں، چاہے وہ آگے میٹریکولیشن پہ ہوں، کالج لیول پہ ہوں،
یہاں وقت کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامک تعلیمات سے روشناس کریں اور ان کی ڈریسنگ پہ بھی توجہ دیں. ان کو بتائیں کہ ہم نے کس قسم کی ڈریسنگ کرنی ہے. ہمارا اسلامک کلچر جو ہے وہ کس قسم کی ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم کس قسم کا لباس پہنیں. انہیں نظریہ پاکستان سے، نظریہ اسلام سے روشناس کرائیں، انہیں بتائیں. یہ کام ماؤں کا ہے اور ماؤں کے بعد اساتذہ کا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم پہ بھی توجہ دینی ہے. ہم پہلے انہیں مسلمان بنائیں اور پھر ہم انہیں اسکول کالج کی اعلیٰ تعلیم دلوائیں. اگر اسی ہم لوگ راستے پر چلتے رہے کہ ہم نے جدت پسندی اختیار کرنی ہے یا مغرب کا راستہ اختیار کرنا ہے تو پھر ہمیں ایسی بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ گینگ جو ہیں کام کر رہے ہیں ہمارے ملک میں، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے ہمارے خاندانی نظام کو توڑنے کے لیے. ہمارا جو ایک اسلامک کلچر ہے، ہمارا جو نظریہ اسلام ہے، نظریہ پاکستان ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو ہمیں ہی اپنی نسل کو بچانا ہے. جیسے مہدی کاظمی کہتے ہیں کہ میری بیٹی اندھے کنویں میں گر گئی ہے تو مجھے ہی نکالنا ہے. تو ہم لوگ جو والدین ہیں، جو سمجھدار پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں، اس میں میڈیا ہے، اخبار ہے، رسائل ہیں، اس میں سوشل میڈیا ہے، اس میں ہمارے اسکول ہیں، کالج ہیں، ہمیں ہر پلیٹ فارم پہ یہ جنگ لڑنی ہے. یہ جنگ ہمیں پاکستانی قوم کو، یہ جنگ ہمیں اس گینگ کے خلاف لڑنی ہے، برائی کے خلاف لڑنی ہے. اور حق اور باطل تو دو متوازی لائنیں ہیں جو ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور کبھی جب ہم حق کے راستے پر ہوتے ہیں، جب ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں تو حق کی فتح ہوتی ہے. اور جب ہم حق پہ چلنے والے کمزور ہو جاتے ہیں، جب اللہ کی رسی کو ذرا وہ کم مضبوطی سے پکڑتے ہیں یا ان کے ہاتھوں سے چھوٹنے لگتی ہے تو پھر باطل غالب آتا ہے. تو بات تو یہی ہے کہ ہمیں پھر سے اپنے اللہ کی طرف، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اپنے قرآنی تعلیمات کی طرف لوٹ کر آنا ہے. تو پھر اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ کم ہوں گے. حکومتی سطح پہ بھی ہمیں ان چیزوں کا جو ہے جائزہ لینا ہے اور قانون سازی بھی کرنی ہے اور یہ قوانین میں تبدیلی کرنی ہے